بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب وہ لوہار فوت ہوا تو ایک محدث نے، جو اس زمانے کے تھے، انہوں نے خواب کے اندر اس لوہار کو دیکھا تو پوچھا اس لوہار سے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لوہار نے کہا کہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا گیا، یہاں تک کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر درجہ دیا گیا کہ اب میں ان کے درجے کے برابر جو درجہ ہے اس میں رہ رہا ہوں، یعنی جنت کے اعلیٰ مقام پر۔ تو محدث بیدار ہوئے تو بہت حیران ہوئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے فقیہ اور خصوصاً مسئلہ خلق قرآن پر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس قربانیوں کے اوپر ہیں اللہ نے ان کو کتنا اجر دیا ہوگا اور کون سے مقام پر پہنچایا ہوگا جنت کے اندر۔ لیکن ایک لوہار کے یہ مقام، تو وہ محدث ایک دوسرے محدث کے پاس گئے اور ان کو اپنا خواب بیان کیا۔ اب ان دونوں حضرات مشورہ کیا، ان دونوں محدثین نے، کہ ہم کس طرح جو ہے اس چیز کا پتہ لگائیں کہ ایسا کون سا عمل تھا اس لوہار کا کہ ان کا مقام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کا پتہ تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں، تو وہ دونوں محدث جو ہے لوہار کے گھر جو ہے وہ چلے گئے اور گھر جا کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ کہ آپ کے خاوند جو ہے، جو لوہار تھے، ان کا ایسا کوئی عمل بتائیے کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اور جو ہے اس کی ہم پریشان ہیں کہ ایسا کون سا عمل تھا کہ جو اس ایک لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے پر لے گیا۔ تو ان کی گھر والوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، بس زندگی گزارتے تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پھر بھی کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی عمل ہو؟ تو اس گھر والی نے کہا اس لوہار کی کہ ہاں، مجھے دو عمل جو خاص طور پر یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا خاوند اکیلا آدمی تھا گھر کا بڑا، یعنی اور کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو سارا دن لوہا کوڑتا تھا۔ اس کی ایک اچھی عادت کیا تھی؟ اچھی عادت یہ تھی کہ لوہا گرم ہے، اب لوہے کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگانی ہے، لیکن جب یہاں پر ہتھوڑا پہنچتا اور اذان کی آواز آتی، نیچے لوہا گرم ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دو ضرب لگاؤں گا جو ہے بالکل میرا کام ہو جائے گا، دوبارہ لوہا گرم کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً اپنا کام چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ کے منادی نے پکار لیا، تو فوراً نماز کی طرف چلے جاتا تھا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب وہ رات کو تھکا ہارا، سارا دن لوہا کوٹ کے جب شام کو رات کو تھکا ہارا آتا تو ہم اپنے گھر کے اوپر سوتے تھے، چھت کے اوپر۔ تو پڑوس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ گھر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گھر کے اندر رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرآن کی آواز سن کر میرا خاوند کہتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی فرصت ہوتی، میرے بچے بڑے ہوتے، وہ کام کاج کر لیتے، میں دن کو آرام کرتا ہے اور رات کو مجھے اتنی فرصت ہوتی، میری تھکاوٹ نہ ہوتی کہ میں رات کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو ہے وہ قرآن پڑھتا۔ تو ان کی ایک یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں رات کو، میں بھی ایسے قرآن پڑھوں، لیکن کیونکہ تھکا ہارا سارا دن کا، اگلے دن بھی کام کرنا ہے، بھائی یہی حسرت لے کر جو ہے وہ سو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان دو وجوہات کی وجہ سے اللہ نے ایک لوہار کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ تو اس لیے ایک تو انسان عمل کی کوشش کرے
اور جس عمل تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم دل کے اندر اس کی حسرت تو ہو کہ میں جو ہے یہ عمل کروں، ہے دل کے اندر اس کی تڑپ تو ہو کہ میں یہ عمل کروں۔ جب انسان ایسی تڑپ لے کر جو ہے دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انہی لوگوں کے اندر شمار کر دیں گے، انہی لوگوں کی صفوں کے اندر جو ہے کھڑا کر دیں گے جو لوگ یہ عمل کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔